بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں رومان فرشتے کی آمد۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میری قبر کے بائیں جانب سے ایک آواز بھری۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے شخص جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے دنیا میں واپس جانے کی آرزو کر رہے ہو، اب یہ فضول ہے، کیونکہ تمہارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ اس تاریکی میں یہ آواز سن کر میں سہم گیا۔ لگ رہا تھا کوئی میری قبر میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے کانپتی اور لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ میری قبر میں داخل ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، میں خدا کا ایک مقرب فرشتہ رومان ہوں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے لگتا ہے کہ تم میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، ہاں، جو تیرے دل پر گزر رہی ہے میں اس سے باخبر ہوں۔ میں نے کہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور قسم کھاتا ہوں، اگر تم مجھے دنیا میں واپس جانے کی اجازت دو تو میں اب کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہوں گا۔ میں نے اسے بتایا، جب میرے تمام جاننے والے دوست حتیٰ کہ اہل خانہ بھی مجھے چھوڑ کر تنہا چلے گئے تھے تو مجھے دنیا اور اس لوگوں کی بے وفائی کا پتہ چلا۔ اے الہی فرشتے، تم مطمئن رہو، اگر میں دنیا میں واپس گیا تو خلق خدا کی خدمت، خدا یکتا کی اطاعت اور اعمال صالح بجا لانے میں لمحہ بھر غافل نہ رہوں گا۔ رومان نے جواب میں کہا، یہ باتیں اب تیری سمجھ میں آئی ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے اب اس کا وقت نہیں ہے، اب تمہیں قیامت تک عالم برزخ میں رہنا ہے۔ میں نے کہا، اے فرشتہ الہی، تمہارا کیا فریضہ ہے اور تم کس عہدے کے مالک ہو؟ تم میری قبر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ اس نے کہا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا سے اٹھنے والے ہر شخص کی قبر میں، منکر و نکیر کی قبر میں آمد سے پہلے مرنے والے سے زبردستی اس کے تمام نیک اور بد اعمال لکھواؤں جنہیں اس نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں بھی اپنے وہ تمام نیک اور بد اعمال لکھنا پڑیں گے جنہیں تو نے انجام دیا ہے۔ میں نے سوچا، میرا تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے اس سے کہا کہ میرے پاس لکھنے کو کاغذ نہیں ہے۔ اس نے کہا، کفن تیرا کاغذ ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس تو قلم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہاری انگلی تمہارا قلم ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس سیاہی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہارا لعاب الدہن تمہاری سیاہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے وہ تمام اعمال بھول چکے ہیں جنہیں اس دنیا میں انجام دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہارے تمام اعمال جانتا ہوں، ان سب سے باخبر ہوں، میں بولتا جا رہا ہوں اور تو لکھتا جا۔ اس کے بعد اس نے فوراً میرے نیک اور بد اعمال گننے شروع کر دیے، وہ تمام اعمال جنہیں رقیب اور عتید نامی دو فرشتوں نے مرقوم کر رکھا تھا۔ میں نے وہ سب لکھے۔ رومان نے جس طرح سے میرے تمام چھوٹے بڑے نیک اور بد اعمال کو گن گن کر بتایا، مجھے اس پر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کہا، یہ کیسی فائل ہے جس میں میرے تمام چھوٹے بڑے اور نیک برے اعمال موجود ہیں؟ میں نے بڑی شرمندگی اور خجالت سے ان تمام اعمال کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تمام اعمال کی فہرست بنا کر اس نے کہا، اپنی تحریر پر مہر لگاؤ۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی مہر نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہارا ناخن تمہاری مہر ہے۔ میں نے مجبور ہو کر ان پر مہر لگائی۔ اس موقع پر میں نے اپنے تمام نیک اور بد اعمال کو اپنے سامنے موجود پایا۔ میں اپنے نیک اور بد اعمال کے وزن کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان نے میرا نامہ اعمال میری گردن میں ڈال دیا۔ اس سے مجھے ایسا لگا کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو میری گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے اس سے اس کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے کہا، ہر شخص کا کردار اور عمل اس کی گردن کا طوق ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے کب تک اس طوق کی سنگینی کو برداشت کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا، یہ طوق قیامت کے دن تک تمہاری گردن میں آویزاں رہے گا، اس دن تم اسے پڑھو گے۔ رومان نے یہ جملہ کہا اور فوراً قبر سے باہر چلا گیا۔